کے ساتھ کیا 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 ہے؟ کیا ہے تو دشمن کی بیٹی. عشق تو ایسے ہی کیا جاتا ہے. کرو گی اس پاگل سے. تم میرے لیے اور مشکلات کیوں کھڑی کر رہے ہو؟ بتے تو وہ بھی سر آنکھوں. اس کے لیے اپنی آنکھوں میں اتنا پیار کیوں؟ تو تمہارے بابا سے تمہارا ہاتھ مانگنے آؤں گا. اگر ہتھیلی پہ موت دھر دیں گے واپس دوائیں گے. شیر کی لاش ناک رگڑواؤں گے اور پھر زمین واپس لیں. اب اوروں کی باری ہے. اپنے بیٹے کی جان کی بھیک مانگنے آ رہے ہیں. تمہیں اغوا کس نے کیا تھا؟ ہمارے دشمن چاروں طرف ہے. اغوا سب جانتا ہوں. دوسروں کے لائے ہوئے طوفان میں سروائیو کیا ہے میں نے. شیر فجر کو فون کر کے اپنی محبت کے اظہار کے ساتھ ساتھ اسے کہہ دے گا کہ میں تمہارے گھر تمہارے باپ سے تمہارا ہاتھ مانگنے آ رہا ہوں، لیکن فجر اسے منع کرے گی کہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے. لیکن شیر رکنے والا نہیں ہے. یہاں پر وہ تہمینہ بیگم سے بھی اظہار کرے گا تو تہمینہ بیگم اسے سمجھائے گی کہ وہ دشمنوں کی بیٹی ہے. وہ کبھی بھی تمہیں اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے. پھر شیر کہے گا کہ عشق تو ایسے ہی کیا جاتا ہے. مجھے فجر سے عشق ہو گیا ہے، میں اس سے ضرور شادی کروں گا. یہاں پر فجر کا باپ یہ سن کر کہ تہمینہ بیگم اسے فون کر کے اپنے آنے کی اطلاع دے رہی ہے بہت زیادہ خوش ہوگا. وہ لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ شیر کی زندگی کی بھیک مانگنے آ رہے ہیں. کاکا صاحب بھی اس خوشی کو منا رہے ہیں اور یہی بات اپنے بچوں کو بھی بتا رہے ہیں کہ ان کے سامنے ہم نے صرف ایک ہی شرط رکھنی ہے کہ ہمیں اپنی زمین واپس چاہیے. پھر ہم نے اس کے بعد شیر کی لاش کو ہی یہاں سے واپس کرنا ہے. وہ یہ بات اپنی پوتی فجر سے بھی کہہ رہے ہوں گے، لیکن فجر یہ جانتی ہے کہ یہاں ان کے ساتھ شیر بھی آنے والا ہے. جیسے ہی گاڑیوں کا قافلہ رکے گا اور تہمینہ بیگم کے ساتھ نکل کر باہر شیر بھی آئے گا، شجاعت یہ سب کچھ دیکھ کر حیران رہ جائے گا. تب اسے سارا کھیل سمجھ آنے لگے گا کہ اس کی بیٹی نے اسے کس طرح دھوکہ دیا ہے. اسی لیے فجر ان کے لیے ہمیشہ کے لیے پھر مجرم بن جائے گی.